ایک نیا ہتھیار اور مشرق وسطی میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہتھیار دنیا کی 2 بڑی فوجی طاقتوں کے لیے ایک ڈراونا خوف بن چکا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا چیز۔ تو بات یہ ہے کہ ایک نیا فوجی ہتھیار سامنے آیا ہے اور اس کے بارے میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس نے پورے خطے میں ہلچل مچا دی ہے۔ یہ صرف ایک مشین نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن بدلنے والا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس اعلان کا فوری اثر کیا ہوا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نئے ڈرون کی نمائش نے امریکہ اور اسرائیل کے فوجی منصوبہ سازوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور وہ اسے صرف پروپیگنڈا نہیں سمجھ رہے بلکہ ایک بہت واضح خطرہ مان رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہتھیار ہے کیا جس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کا نام ہے حدید 110۔ اسے ایران کے پاسداران انقلاب نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ کوئی عام سی نمائش نہیں تھی، یہ طاقت کا ایک بڑا مظاہرہ تھا۔ اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے اس کی رینج 500 کلومیٹر۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ خطے کے بہت سے اہم ٹھکانوں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ اب ذرا ان صلاحیتوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کا ایران دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ پہلی بات، یہ اسٹیلتھ ہے، یعنی رڈار کی پکڑ میں نہیں آتا۔ دوسری، یہ جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور تیسری، یہ اتنا تیز ہے کہ جوابی حملے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ تو یہ ڈرون ایران کی فوجی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی کی طرف کیسے اشارہ کر رہا ہے؟ یہاں فوجی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، پہلے ایران کی حکمت عملی تھی کہ سستے اور بہت سارے ڈرونز بنائے جائیں، لیکن اب وہ تیز، جدید اور زیادہ خطرناک ہتھیاروں پر زور دے رہے ہیں۔ یعنی اب تعداد سے زیادہ معیار پر توجہ دی جا رہی ہے۔ یعنی اب مقصد صرف حملہ کرنا نہیں ہے بلکہ ٹھیک نشانے پر چھپ کر اور فیصلہ کن وار کرنا ہے۔ لیکن یہ ڈرون صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ دیکھیں، جدید جنگوں میں ڈرونز اب صرف فوجی نہیں بلکہ اسٹریٹیجک اور سیاسی ہتھیار بھی بن چکے ہیں۔ تو جب ایران اسے سب کے سامنے لاتا ہے تو یہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ ڈرونز اب اس کی طاقت کا محور ہیں، اور یہ کہ وہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اور ایران نے حدید 110 کی نمائش صرف اپنے ملک میں نہیں کی بلکہ روس، چین، بھارت اور پاکستان جیسے اہم ممالک میں بھی کی ہے۔ یہ فہرست کافی دلچسپ ہے۔ یہ ممالک صرف ممکنہ خریدار نہیں بلکہ اسٹریٹیجک پارٹنرز بھی ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس نمائش میں عمان اور سعودی عرب جیسے ممالک بطور مبذر موجود تھے۔ اب جب خطے کے اہم ممالک کسی کی نئی فوجی طاقت کو دیکھنے آئیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے بڑے دعووں کے بعد ایک سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ اور یہی سب سے بڑا سوال ہے، کیا یہ واقعی اتنی بڑی طاقت ہے یا پھر یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیے، بین الاقوامی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ ان تمام دعووں کی ابھی تک کسی آزاد ذریعے سے تصدیق نہیں ہوئی ہے، اور جب تک کوئی ہتھیار میدان جنگ میں اپنی صلاحیت ثابت نہ کر دے تب تک یہ صرف دعوے ہی رہتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ مشرق وسطی میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ ایران کا تو یہی ماننا ہے کہ حالیہ 110 ہوائی جنگ میں ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے، یعنی یہ فضائی لڑائی کا پورا نقشہ ہی بدل سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر رکتے ہیں کہ غیر مصدقہ دعووں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بیچ یہ نیا ڈرون ایک حقیقی فوجی خطرہ ہے یا پھر صرف اپنے عزائم دکھانے کا ایک سوچا سمجھا طریقہ؟ اس کا جواب ہی مستقبل میں خطے کی سیاست کا رخ متعین کرے گا۔